اور میں آپ کی خدمت میں کلام خدا میں سے جس موضوع پر کلام خدا کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہمارے ارد گرد ہے. آپ کی شفا آپ کے پاس موجود ہے. آپ کا معجزہ آپ کے پاس موجود ہے. خدا کی قدرت آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود ہے. آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے. یہ آج کا موضوع ہوگا اور میں چاہوں گا کہ کلام خدا میں سے افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، 3 باب چیپٹر 3، افیشنز چیپٹر 3 اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت مقدسہ تک ہم پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. افسیوں 3 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 21 آیت تک کلام کا یہ حصہ ہم تلاوت کریں گے. آؤ کلام خدا پر غور کریں. خدا کے کلام مقدس میں یوں رکھ میں اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جسے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. کلیسیا میں اور مسیح یسو میں پشت در پشت اور عبدالعباد اس کی تمجید ہوتی رہے. سب مل کر کہیں آمین. آمین. خدا کی قدرت موجود ہے اور وہ کام کر رہی ہے. اور یاد رکھیں ہم اپنی سوچ اور اپنی جو کیپیسٹی رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی خدا کو دیکھتے ہیں. ہمارا ذہن خدا کی ذات اقدس کو اسی طرح دیکھتا ہے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی محدود سوچ کے مالک ہیں اور اسی انداز سے ہم خدا کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہماری سوچ میں وسعت آتی ہے، خدا کی قدرت اسی طور پر ہماری زندگی میں ان لمٹڈ جو کام ہوتے ہیں ان کو کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اگر ہماری سوچ، ہمارا ذہن محدود ہے تو پھر خدا کے ان بڑے اور عجیب کاموں
को हम पूरे तौर पर नहीं देखते, शायद उसका कुछ हिस्सा उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें। अनजील के अंदर दो लोगों का जिक्र है। एक शख्स यायर है जिसकी बेटी बीमार हुई और बाद में वो मर भी गई थी। याद है आपको? यायर की बेटी, वो यीशु के पास आता है। वो कहता है कि उस्ताद, आका, खुदावंद, मेरी बेटी जो है वो सख्त बीमार है, तू चल और उसे शिफा दे। ईमान इस शख्स का भी है और उसका ईमान यह है कि तू चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख ताकि वो शिफा पा जाए। अभी वो ये कह ही रहा था तो फिर कुछ लोगों ने उसे इन्फॉर्म किया और शागिर्दों ने भी कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। और फिर खुदावंद यीशु ने यायर की बेटी को जिंदा किया। हालेलुया। एक ये शख्स है। एक दूसरा शख्स है जो सूबेदार है, मिलिट्री का ऑफिसर है, ईमान उसका भी है और वो खुदावंद यीशु को कहता है कि खुदावंद, मेरा खादिम बीमार है और मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू यहां से ही कह दे तो मेरा खादिम। हालेलुया। अब इन दोनों में से किसके ईमान की खुदावंद ने तारीफ की है? जी बोले? सूबेदार के ईमान की तारीफ की है। ईमान दोनों का है, लेकिन दोनों के ईमान का जो लेवल है वो एक जैसा। मैंने पहले भी बताया था कि ईमानदार सेम होते हैं, लेकिन फर्क जो चीज बताती है वो उनका ईमान बताता है कि किस शख्स का ईमान किस लेवल पर है और किस शख्स का ईमान कौन से लेवल पर है। अगर फर्क होता है किसी ईमानदार की जिंदगी में कि कौन सा ईमानदार ईमान का सूरमा है और कौन सा ईमान में बौना है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, ईमान में बौने। आप ईमान के सूरमा है या ईमान में बौने हैं? वो छोटे कद के जो होते हैं उनको बौना कहते हैं। ये बताया था ना मैंने कि बेशुमार लोग रूहानी तौर पर ईमान, स्पिरिचुअल रेलम में, रूहानी दुनिया में बहुत ज्यादा कादावर होते हैं, सूबेदार की तरह। उसने कहा तू यहां से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि वो अथॉरिटी को समझता था। वो जो अथॉरिटी है, उसकी जो मिस्ट्री है, उसका जो भेद है, वो सूबेदार उसको समझता था। उसने इसकी मिसाल भी दी। उसने कहा बहुत सारे लोग मेरे इख्तियार में हैं, जिसको कहता हूं जहां वो जाता है और जिसको कहता हूं आ। वो अथॉरिटी के भेद को समझता था। आज बेशुमार लोग अथॉरिटी के भेद से नावाकिफ हैं। उसने कहा, क्योंकि वो जान गया था कि मेरे पास तो महदूद अथॉरिटी है, यीशु मसीह ऑलमाइटी है, कादर मुतलिक है, सारे इख्तियारात का मंबा, सारी अथॉरिटी। और कलाम में लिखा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु की अथॉरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं है, यीशु की अथॉरिटी आसमानों की अथॉरिटी भी है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ही इज ऑलमाइटी। सारा इख्तियार, सारी कुदरतें हमारे खुदावंद की हैं। अब यीशु मसीह की
ذات اقدس کا اس کی ذات کا جو مکاشفہ ہے وہ کون ہم پر ظاہر کرتا ہے؟ 16ویں آیت میں پڑھیں ذرا کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق جی تمہیں یہ عنایت تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. یہ سمجھ، یہ ایمان کی دولت، یہ زور، یہ روحانی عالم میں انڈرسٹینڈنگ کون دیتا ہے؟ خدا کا پاکرو دیتا ہے. اس لیے اس بات پر میں نے اپنی ٹیچنگ میں، اپنے پیغامات میں بہت زیادہ زور دیا ہے کہ چرچ، ایماندار کلیسیا پاکرو کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پاکرو کی معموری کے بغیر، فلنس کے بغیر، حضوری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خدا کا پاکرو کب کام کرتا ہے؟ جب ہم اسے موقع دیتے ہیں. جب ہم اسے، خدا کب کام کرتا ہے؟ جب ہم اسے موقع دیتے ہیں. میں غور کر رہا تھا کہ دیہاتوں میں جائیں، پنڈا سے چلے جائیے تو تمہیں پتا کھال ہوندے نے اتھے، تے اوتھے جڑے فصلاں لاندے نے انہاں دی پانی دی واری بھی ہوندی ہے. کیوں بھائی ارشاد اس طرح ہی ہوندا نا؟ تے جنہیں وہ بیج لایا ہوندا ہے وہ کھال دے وچ انہوں نے مختلف جگہ تے جتھے جڑی پیلی نو یا جڑے حصے نو انہوں نے پانی دی ضرورت ہے اتھے کئی نالیاں بیل چلنا ٹک مار دیندے نے تے وہ جنہ پانی چاہیے ہے انہاں دین تو بعد پھر انہوں. لیکن پانی صرف ادوں جاندہ ہے اس فصل نو جدوں وہ سراغ کھولیا جاندہ ہے. پانی موجود ہے کھال دے وچ، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ادوں فصلاں سے جاندہ ہے جدوں وہ بیلچے نال کئی دے نال سراغ نو، یا آج کل وہ میرا خیال ٹکن بھی بنے ہوندے نے، وہ ٹکن ہوندے نے انہوں نے چکتے ہیں تو وہ پانی ادھر نو چلا جاندہ، پھر وہ جنی ضرورت ہوندی پوری کر کے. پانی موجود ہے لیکن وہ جدی فصل ہے جنہیں بیج بویا ہے یہ وہ دی مرضی ہے کہ وہ کنا پانی چاہتا ہے. خدا دی قدرت کام کر رہی ہے، یہ ساڑھی مرضی ہے کہ اسی کنی کہ وہ دی قدرت نو لینے اپنی زندگی چ. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہی بات آج کی ہے ہمارے اس پیغام میں کہ بے شمار لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا کی قدرت ان کی زندگی میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ خدا کے پاکرو کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کی زندگی میں کام کرے. وہ فلو کو، اس بہاؤ کو اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیتے. اور وہ ہمیں کتنا معمور کرنا چاہتا ہے اب دیکھ لیں ذرا. اس میں 19ویں آیت پڑھیے جی ذرا. 19ویں آیت وہ ہمیں کتنا معمور کرنا چاہتا ہے. اور مسیح کی اس محبت کو اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، جو جاننے سے باہر ہے. یعنی ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے علم سے مسیح کی محبت کو نہیں جان سکتے. آگے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. ہیلیلویا. یہ کتنی بڑی بات ہے. خدا اپنی معموری تھوڑی سی نہیں ہمیں دینا چاہتا. خدا اپنی بادشاہت اور اس کی قدرت اور اس کے کرشمے اور اس کے معجزے تھوڑے سے نہیں ہمیں دینا چاہتا. وہ ہمیں پاکرو کی ساری معموری دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے خدا کی قدرت پورے طور پر ہماری زندگی میں کام کرے اور ہمیں فلنس کا ایکسپیرینس ہو. آج چرچ روحانی طور پر خشک سالی کا شکار ہے کیونکہ چرچ نے روحانی چیزوں کا متبادل ڈھونڈ لیا ہے. یعنی دنوی چیزیں، مادی چیزیں، روپے پیسہ، مال و دولت. شاگردوں نے اس مفلوج سے کہا سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جو کچھ ہے وہ تجھے. یہ جو کچھ کیا تھا؟
ان کے پاس اسپرچل اتھارٹی تھی, معموری تھی. انہوں نے کہا یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. ہیلیلویا. اج چرچ لوگوں نو باقی چیزاں دئی جا رہا ہے, اس لیول پر چرچ نہیں آ رہا. آج چرچ اور کاموں میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نیکی کے کام کرنے ہیں, ہم نے بھوکوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, وہ ایک حصہ ہے. لیکن چرچ بنیادی طور پر اس روئے زمین پر اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی پاکیزگی کو, پاکرو کے بہاؤ کو, پاکرو کی معموری کو لے کر چلے اور اس معموری کے وسیلہ سے دنیا کو بھی سیراب کرے. پہلے خود سیراب ہو, پھر دوسروں کو بھی سیراب کرے. خدا کی معموری کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. سلاطین کی کتاب کے 4 باب میں ایک عورت کا ذکر ہے, اور وہ عورت جو تھی وہ بیوہ تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا. شوہر بھی مر چکا تھا اور جو قرض خواہ تھا وہ اسے بہت تنگ کرتا تھا کہ میرا قرض واپس کر. اور بالآخر انہوں نے دھمکی لگائی کہ آج ہم تیرے بچوں کو لے جائیں گے اگر تو قرض ادا نہیں کرے گی. اور پھر نبی نے اسے کہا کہ تیرے گھر میں کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ میرے گھر میں تھوڑا سا تیل ہے. اس نے کہا, نبی نے کہا کہ تو اپنے سارے محلے داروں سے برتن جمع کر لے. اس نے برتن جمع کر لیے. بڑے بڑے پتیلے ہوں گے, دیگاں بھی شاید ہون اس ٹائم, مٹی کے برتن بھی ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ برتن, اور وہ اسی تیل کو انڈیلتی جا رہی ہے. برتن بھر گئے ہیں, ہر طرف بھر گئے ہیں, لیکن تیل ختم. یہ بڑی غور طلب بات ہے. آپ غور کریں کہ اس کے برتنوں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی, لیکن خدا کی کیپیسٹی ابھی بھی قدرت کے ساتھ جاری اور ساری ہے. ہماری ریسیو کرنے والی کیپیسٹی ختم ہو سکتی ہے, خدا کی برکت دینے والی کیپیسٹی ختم نہیں ہو سکتی. خدا کی برکت دینے والی کیپیسٹی کبھی ختم نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. وہ ایک گیت بھی کسی نے لکھا ہے, یسو برکت دیندیاں کدی بھی تھکدا نہیں. ہلیلویا. یہ چشمے جاری رہتے ہیں, یہ قدرت جاری رہتی ہے, اس کی بہتات, ابنڈنس, کثرت جاری رہتی ہے. آپ ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ خدا ہماری درخواستوں سے بڑا کام کرتا ہے. ہماری درخواستوں سے پڑھ دیں, 20ویں آیت پڑھیں جی. ہماری درخواستوں سے اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. اس بیوہ نے کبھی سوچا ہوگا, اس پر ذرا غور کریں کہ میرے گھر میں جو تھوڑا سا تیل ہے, اس سے بھی کوئی کرشمہ ہو سکتا ہے. تسی کہندے ہونے جی وہ میرے کو کی ہے, ساڑھے گھر چ کی ہے خدا نو دین لئی. کئی لوگ آپ کو پتا شکر گزاری نہیں کرتے, وہ کہندے نہیں جی وہ ذرا کمیٹی شمیٹی نکلے پھر چنگی طرح کریں گے. اکثر لوگوں کو ٹیچنگ دی جائے کہ آپ شکر گزاری کریں, اپنی فیملی میں دعا کا اہتمام کریں, خادموں کو بلائیں, فیملی پریئر کریں. وہ کہنے گے جی کمیٹی پائی ہوئی ہے, ذرا حالات بہتر ہو جان, گھر نو ذرا سیٹمنٹ کر لی, رنگ روگن کرا لیے.
लेकिन मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी जो थोड़ी चीज़ें हैं, जिसको आप थोड़ा समझ रहे हैं, आपकी जो दरख्वास्त है, आपका जो ख्याल है, उससे कहीं बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। उस बेवा को नहीं पता था कि एडा वड्डा काम होएगा। ਉਹਦਾ ਮੌਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। आज बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में खुदा की कुदरत काम करना चाहती है, उनके घरों में खुदा की कुदरत ठहरी हुई है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि खुदा हमारी कमज़ोर चीज़ों को, कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जिनकी कोई वक़्त नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, खुदा उनको भी इस्तेमाल में ले आता है। जैसे पिछले दिनों मैंने बलाम की गदी के बारे में बताया था कि उसने कोई सेमिनरी नहीं की हुई थी, लेकिन उसने बलाम को मैसेज दिया था कि खुदा का फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा है। आज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि खुदा हमारी कमज़ोर ज़िंदगी में, कमज़ोर हिस्सों में भी अपनी कुदरत ज़ाहिर कर सकता है। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना होगा। क्या करना होगा? आपको पता दुनिया में सबसे बड़ी और अजीम दुआ कौन सी दुआ थी? वैसे तो बाइबल में बेशुमार दुआओं का जिक्र है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल की सबसे अजीम दुआ, बड़ी दुआ बाग गेत्सेमनी में की गई है। और वो दुआ ये थी कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे अजीम दुआ है कि आप खुदा के ताबे हो जाएं। आप अपनी मर्जी नहीं, आप अपनी मर्जी नहीं, आप अपनी मर्जी नहीं, बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करें। ये दुनिया की सबसे अजीम दुआ है। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, वो खुदा की कुदरत के कामों का तजुर्बा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो खुदा की मर्जी में चल ही नहीं रहे, वो खुदा की मर्जी से दूर हैं। शागिर्दों की जिंदगी में हमेशा उन्होंने खुदा को अव्वल दर्जा दिया। अमाल चौथे बाब की 29वीं आयत पढ़िए जरा। रसूलों के अमाल चौथे बाब की 29वीं आयत देखिएगा। अमाल चौथा बाब 29। अब ऐ खुदावन, अब ऐ खुदावन, उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को, और अपने बंदों को ये तौफीक दे, ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम, कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ, कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, शिफा देने को बढ़ा, और तेरा पाक खादिम, और तेरा पाक खादिम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए, अजीब काम ज़हूर में आए। अब यहां पर रसूलों ने अपने आप को जलाल नहीं दिया, खुदा को जलाल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू हमारे हाथ को बढ़ा ताकि हम शिफा लोगों को दें। उन्होंने क्या कहा? अपना हाथ बढ़ा, तेरा हाथ लोगों को शिफा दे, साडा हाथ नहीं। तेरा हाथ बढ़ेगा तो लोग शिफा पाएंगे। असी जिन्ना मर्जी लोगों के हाथ रखी जाइए, कोई फायदा नहीं होना। आपको पता है ये 10 साल से ये एक रूहानी बीमारी ने काम किया है। अजीम खादम, ये 10 तो 15 साल पीछे जाओ ना ते ए अजीम अजूम वाली कोई गल नहीं हैगी। आजकल आपको पता बड़ा वो लिखा होता है इश्तारों के ऊपर, खुदा के अजीम खादम। ये 10-15 साल पीछे जाओ
تے اے عظیم عظوم نہیں سی تانوں لبنا، کیونکہ مجھے پتا میں تو پچھلے 32-33 سالوں سے خدمت میں ہوں. جب سے یہ عظیم عظیم خادم آئے ہیں، عظیم خادموں کے ہاتھ آئے ہیں، شفا کا کام کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے، کیونکہ خادم عظیم ہو گئے ہیں. لیکن رسولوں کا جو اصول تھا وہ یہ کہتے تھے، اے خدا تو اپنا ہاتھ شفا کے لیے بڑھا. خدا عظیم ہے، خادم عظیم نہیں ہے. افسوس، معذرت کے ساتھ، خادموں کی رسپیکٹ، عزت وہ اپنا ایک مقام ہے، لیکن میری بات آپ دھیان سے سنیں. آج کل تو پروٹوکول نہ دیا جائے تو وہ جڑا پرزائڈر ہوں وہ باں پھڑ کے انہوں سٹیج تو سائڈ تے لے جاندے نے، وہ تو میرا تعارف کیوں نہیں صحیح کرایا. ہمیں اکثر تجربہ ہوا ہے، وہ دی ایویں باں مروڑی جائے گا، عظیم خادم وہ تو میرا تعارف کیوں نہیں صحیح کروایا، میرے بارے چ دسیا کیوں نہیں کہ میں بڑی شے ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ عظیم عظیم شروع ہوا ہے، شفا کا کام کم سے کم، بڑے بڑے کروسڈز ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن کیا اسی طرح معجزے ہو رہے ہیں جو رسولوں کے دور میں تھے، یا پچھلی 2-3 دہائیاں ہم پیچھے چلے جائیں؟ اشتہاروں پر بڑی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، گنگے بولتے، لنگڑے چلتے. یہ تب سے کام خدا کا نیچے آیا ہے جب سے عظیم 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 خادم لکھنا شروع ہوئے ہیں. رسولوں کی زندگی میں جو اول درجہ تھا، جو سب سے اونچا مقام تھا، وہ آلمائٹی گاڈ، خدا قادر مطلق کا تھا. اور بیٹے نے باغ گتسمنی میں کیا کہا؟ تو بھی اے باپ میری نہیں، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری ہے. یہ عظیم ترین دعا ہے. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کریں، آپ اس کے ہاتھ کو مانگیں. اور آج بھی جن کلیسیوں میں، جن ایمانداروں کی زندگی میں ایسا رویہ اور ایسی سوچ اور ایسا ایمان پایا جاتا ہے، وہاں خدا کا ہاتھ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. وہاں بیمار شفا پاتے ہیں، وہاں لنگڑے چلتے ہیں، وہاں گنگے بولتے ہیں، اور وہاں عجیب اور بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں. اس لیے معذرت کے ساتھ یہ میں درخواست کروں گا کہ خدا کو عظیم رہنے دیں، خادم عظیم نہ بنیں. تو پھر آپ دیکھیے گا منسٹری کا کیا لیول ہوتا ہے، خدمت کس طور پر اوپر جائے گی، اور خدا کا پاک روح کیسے کام کرے گا، اور ہمیں اس کی پوری معموری حاصل ہو جائے گی. ہیلیلویہ. اور پھر ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کرے گا. اس بیوہ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا کام ہونے والا ہے، اور یہ کام بھی اس کے گھر سے خدا نے کیا ہے. خدا اپنی قدرت آپ کی کمزور زندگی میں ظاہر کرے گا، لیکن جب آپ اس لیول پر آ جائیں گے آپ کو اس کی پہچان کا مکاشفہ مل جائے گا. پھر آپ کی زندگی میں شفائیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، تیل بھی انڈیلا جائے گا، روحانی برکتیں بھی آئیں گی، مالی برکتیں بھی آئیں گی، اور خدا پستیوں کو دور کرے گا اور آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا. اور سروں کو جھکائیں اور مل کر ہم دعا کریں کہ خداوند، خدا ہمارے آسمانی باپ ہمیں حلیمی اور فروتنی اور عاجزی عطا فرما، تاکہ ہم حلیم اور فروتن بن کر تیری خدمت کریں. جیسس نیم.